حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کا کام انجام دیتے تھے۔ ایک دن آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر اور حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میرے بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اسی لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ رضی اللہ عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دی۔ شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکے کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹھا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تپڑ مارتا اور پھر کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ کہ وہ اس حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دے کر بے تحاشا افسردہ ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر اشکبار ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہیں۔ سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہو تو بلال رضی اللہ عنہ خرید لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا مجھے بلال رضی اللہ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آزاد کر دیا۔